کاش یہی آیت ہم لوگ مومنین کو ترجمے کے ساتھ بھی سنایا کریں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو بغیر نکاح والے ہیں ان کے کیا کرو، نکاح کرو اپنے میں سے۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تم میں سے ایک لوگ ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کی، ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، تو یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ کیا کرے گا، انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے ساتھ۔ اب نکاح کا حکم خدا دے رہا ہے کہ اگر فقیر ہیں نکاح کر دو، میں کیا کر دوں گا، انہیں امیر کر دوں گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بچہ ابھی غریب ہے، کچھ پلے نہیں ہے، امیر ہو جائے گا پھر اس کا کیا کریں گے، ہم نکاح کریں گے۔ نکاح اتنا مشکل کر دیا ہے، سنت نبوی تھی، بڑی آسانی اور سادگی سے ہو سکتی تھی، مساجد میں لوگ نکاح کیا کرتے تھے، مسجد میں ایسے ہی بیٹھ جاتے نکاح پڑھ لیتے تھے۔ لیکن آج ہم میرج ہال بک کرواتے ہیں، 10-15 لاکھ کا میرج ہال بک ہو رہا ہے ایک ٹائم کا، 2 گھنٹے کا، اس میں کئی قسم کی ڈشیں ہوتی ہیں جی، اور پھر ہمارے یہ شادی ہال میں بڑی گج وج کے ساتھ، بڑے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ اور بڑے خرچوں کے ساتھ شادی ہو تو ہوتی ہے شادی، ورنہ شادی نہیں ہوتی۔ اگر انسان اپنے 2-3 بچے بھی پیدا کر لیتا ہے نا، پھر بھی وہ جو قرضے اتار رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کس چیز کے قرضے اتار رہے ہو ابھی تک، وہ کہتا ہے یہ شادی کی تھی، شادی کی تھی، اپنے علاقے والوں کو بلا کر کھانا کھلایا تھا، اپنے طور پر وہ سوچ رہا تھا کہ میرا بڑا نام ہو جائے گا، کیا ولیمہ آئی، وہ ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے وہ کب ذہنوں سے نکل جاتا ہے، کسی کے باہم گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بیچارے ایسے ہی اسی پھوت پھات میں جو ہے 4-5 سال کا قرضہ چڑھا لیتے ہیں۔ دوسری طرف سے جہیز کو بھی اسی طرح ہم نے لعنت ایسی بنا دیا کہ جہیز اتنا مشکل کر دیا ہے کہ باقاعدہ ہم نے ٹرینڈ بنا دیا ہے کہ آج کل جہیز گڈی دے کھڑے ہیں۔ جب ظاہر ہے کہ گڈی مل سی جہیز تو جڑا گڈی نہ دے سکسی وہ اپنی دھی اپنے بوئے تے بھی لے سی، جی ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے نکاح کو مشکل خود بنایا ہوا ہے۔ 2 یہ چیزیں، تیسری وہی وجہ جو نکاح کو مشکل بناتی ہے اور اس کا راستہ روکے ہوئے ہے کہ اگر لڑکے کے نکاح کے لیے کسی گھر میں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا کرتا کیا ہے، کماتا کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کرنا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہو، لیکن کماتا کتنا ہے جی؟ اپنی شان ایک بناتے ہیں، ایک معیار بنا کر رکھا ہوا ہے ہر ایک نے کہ ہمارا لڑکی تو ہماری اس گھر میں جائے کہ جس کا مرد اتنا کماتا ہو۔ آج کل نوکریاں بڑی مشکل سے ملتی ہیں، تو جو ملتی ہے جس میں وہ کما رہا ہے، بڑی اپنا گھر چلا رہا ہے، محنتی دیکھو، کام چور نہ ہو، محنتی مل جائے آپ کو، بڑی نعمت ہے۔ لیکن نہیں، یہ پیسے والے ڈھونڈتے ہیں، وہاں لڑکی دیتے ہیں، اور وہ پیسے والا بگڑا ہوا شیطان قسم کا جوان انہیں مل جاتا ہے، اور پھر پوری زندگی روتے ہیں بیٹھ کے، اسی وہ بیٹی وہاں پھنسا کر پھر پوری زندگی روتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ تمہاری بیٹی عام موٹر سائیکل پھٹپٹی پر بیٹھتی اور خوش رہتی، بجائے اس کے کہ وہ گاڑیوں میں اداس منہ لے کر بیٹھی ہے۔ ہمیں یہ معیار قرآنی کو سامنے رکھنا ہوگا، تعلیمات محمد و آل محمد کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ہماری معاشرے کی مشکل یہی بن چکی کہ جو لڑکیاں پڑھ زیادہ لیتی ہیں وہ اپنے آپ کے لیے معیار ہی کسی کو نہیں سمجھتی، آسانی سے کوئی رشتہ قبول نہیں کرتی، گھروں میں بیچاری بیٹھی ہیں، عمریں گزر گئیں اپنے لیے مناسب رشتے کے انتظار میں۔ مناسب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ تمہیں بیانے انہی لوگوں میں سے کسی نے آنا ہے، کوئی اللہ آسمان سے تو فرشتہ تو نازل کرے گا نہیں کہ تمہارے لائق جو اسپیشل کوئی بنایا گیا ہو، ظاہر ہے کہ انہی میں سے۔ لڑکوں کے لیے بھی یہی ہے بات ہے کہ یہ جو لڑکیاں ہیں تمہارے آس پاس انہی میں سے ہی تم نے لینی ہے، کوئی حور پری تمہیں دنیا میں نہیں ملے گی۔ تو یہی جو ہیں انہی میں سے ہم نے ایک دوسرے کو اپنا ساتھی زندگی کا بنانا ہوتا ہے اور زندگی چلانی ہوتی ہے، اور زندگی بڑی اچھی گزر سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ جو ہے اس شادی کو اتنا مشکل بنا دیں اور پھر پوری زندگی روئیں۔